السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو اس میں اللہ کے نبی نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو کرنا جائز ہے اس کی قربانی، اور اس میں اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ جیسے کہ ہم دنیاوی چیزیں جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، دا بیسٹ ہم کو چیز چاہیے ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو خریدتے وقت ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑی سی کمی پیشی کر دیتے ہیں یا لاپرواہی دکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اس کا اجر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ اس سال آپ بہت بہترین جانور کی قربانی کریں گے۔ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا دیا ہوا خون جاتا ہے نہ تمہارا مال جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ تمہارا خلوص اور محبت ہے۔ جب بھی قربانی کا جانور لائیں وہ دیکھ کے لائیں کہ بہت خوبصورت ہو، فربے اور صحت مند ہو۔ اس کو اچھی طرح چیک کر لیں، ہر ایک چیز چیک کر کے لے کر آئیں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی عیب ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 8 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اس میں ہے بکرا بکری جن کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، دمبا دمبی ان کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، اور اس میں بھیڑ بھی آ جاتا ہے۔ اونٹ اونٹنی اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ گائے بھینس یا بھینسا ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ ان میں سے کسی کی عمر اس سے کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان جانوروں میں اگر کسی قسم کا عیب ہوا، اسپیشلی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اگر وہ کانا ہوا، یعنی اس کا کانا پن ظاہر ہوا، لنگڑا، کمزور، مریض، جس کے دانت نہ ہوئے، جن کے کان کٹے ہوئے، اگر ان میں سے کسی بھی قسم کی ان کے اندر عیب پایا جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح دنیا کی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں، دنیاوی چیزیں بہت جانچ پڑتال ٹھوک بجا کے کہ کوئی اس میں نقص نہ ہو، اسی طرح جب اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں جو قربانی جو جانور، اس کو بھی بہترین طریقے سے چیک کریں اور بہت بہترین جانور لائیں جو آپ کی جیب جس کو استطاعت آپ رکھتے ہیں، یعنی آپ کی جیب جس جانور کی اجازت دیتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں اس قسم کا عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر اس طرح دینا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا اجر کتنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے اس جانور کے جسم پہ بال ہیں اس کے ہر ایک بال کے عوض تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے لگتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے کہ بہت خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس سال قربانی کیجئے۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے نیچے سے اوپر سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ دانت اگر نہ ہوں تو قربانی نہیں ہوگی، ناک کٹی ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کان کٹے ہوئے تو نہیں قربانی ہوگی۔ ہاں، سینگوں کا یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگیں نہیں ہیں تو یہ کوئی عیب میں نہیں آئے گا، یعنی اس کی پیدائشی اس طرح کے نہیں ہے، لیکن اگر کان پیدائشی نہیں ہوں گے تو اس میں ایک عیب آ جائے گا جس کی وجہ سے اس میں قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی دم ہو گئی، پاؤں ہو گئے، اور جو ہے اس کی باڈی پہ کوئی ایسا جو ہے نشان نہ ہو کہ لگے کہ یہ بعد میں داغا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو جانچ پڑتال ہے اسے ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس قربانی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔